بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، آج میں نے آپ کو سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 136 کی تلاوت کی، اور میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سے آپ کو روشناس کروں گا، اس کا ترجمہ اور اس کا ہر حرف ہر لفظ کا معنی اور تفسیر عرض کروں گا۔ کشاف سے مظہری، قرطبی، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر کبیر اور باقی تفاسیر سے آپ کو روشناس کروں گا، اور ساتھ ساتھ گرامر بھی عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس آیات مبارکہ سورہ بقرہ 136 کا۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل فرمائی گئی اس پر، اور جو صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اسباط پر یعنی اولاد پر نازل ہوئے اترے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ تعالی واحد کے فرما بردار ہیں۔ یہ تو اس آیات مبارکہ کا میں نے ترجمہ عرض کیا۔ اب میں آپ کو ہر حرف ہر لفظ 136 آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی عرض کرتا ہوں۔ قولو، قولو کا معنی ہے کہہ دو، قولو جمع کا صیغہ ہے۔ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو، وا کا معنی اور ہے، یہ عاطفہ ہے، دو جملوں کے درمیان آتی ہے، دونوں جملوں کا ایک ہی معنی جو ہے دیتی ہے۔ وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، انی طرف، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیلہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، و اسحاقہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور و یعقوبہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد، سبت کی جمع اسباط ہے، عرض کرتا چلوں۔ یعقوب، وما اور جو، اوتیا دیا گیا، موسیٰ حضرت موسیٰ، و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو، اوتیا دیا گیا، نبیون نبیوں کو، نبی کی جمع نبیون ہے، اور وا اور نون جمع کا صیغہ ہے، من سے، ربہم رب اور ہم ضمیر ہے، ان کے رب، لا نفرق لا نفی کا ہے، فرق سے نفرق کا جمع کا صیغہ ہے، لا متکلم صیغہ ہے، ہم فرق نہیں کرتے، بین احدم بین اور احد یہ منفرد ہے، کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن لہو اور ہم اس کے مسلمون فرما بردار۔ مسلم کی جمع مسلمون ہے، وا اور نون جو ہے یہ جمع کر رہا ہے، مسلمون تھا، مسلمون جو ہے یہ واحد ہے، اور یہ جمع سالم ہے، اور وا اور نون جو ہے یہ جمع جو ہے کر رہی ہے۔ واو نون کو گرا دیں گے، حذف کر دیں گے تو یہ مسلمون بن جائے گا۔ مسلمون سے ہی مسلمان ہے، یعنی اسلام لانے والا۔ یہ واحد تھا مسلمون، سالم تھا، سالم اس کو کہتے ہیں کہ مسلمون کے وا اور نون جو ہے لگا دیا جائے آخر میں، پچھلا حصہ جو ہے جملہ جو ہے برقرار رہے، اس میں کوئی رد و بدل نہ ہے، تو وہ جمع مذکر جو ہے سالم ہوگی۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، اگر مسلمین میں کوئی لفظ تبدیل کر دیا جائے تو وہ مذکر سالم نہیں رہے گا، وہ میرے دوستو جمع تو رہے گی، لیکن وہ مذکر جو ہے
وہ جمع جو ہے مکسر بھی بن سکتی ہے۔ اور اب میں آپ کو ان آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ قولو آمنا باللہ، قولو کا معنی ہے کہہ دو، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے آپ کو۔ یہ مومنین کو خطاب ہے، یہ مسلمانوں کو خطاب ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ان کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان رکھتے ہیں خدا پر، اللہ پر، اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اسے اس لیے مقدم فرمایا گیا، پہلے فرمایا گیا کہ قرآن ہی اور کتابوں پر ایمان لانے کا سبب ہے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ صحیفے کی بات کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس سے 10 صحیفے مراد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صحف ابراہیم و موسیٰ کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل، صحیفہ کہتے ہیں رسالے کو، چھوٹے کو۔ کتاب قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ بڑی ہیں، ان کو کتاب بولتے ہیں۔ صحیفے عربی میں جو ہے وہ رسالے کو بولتے ہیں، اس لیے باقی رسالے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اور اس کے بعد اس سے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 10 صحیفے نازل ہوئے، ان ہی 10 پر ان کی اولاد پر عمل درآمد رہا، وہ صحیفوں پر عمل کرتے رہے۔ اسی واسطے ان کے نزول کو اولاد کی طرف بھی منسوب فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک کا نزول جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت سے ہماری طرف بھی منسوب ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ قرآن ہم پر نازل ہوا ہے۔ اسباط بنی اسرائیل کی جماعتوں کو کہتے ہیں، جیسے کہ قبائل عرب کے گروہوں اور شعوب عجم کے جو ہے فرقوں کو بولا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی 12 جماعتیں تھیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد ایک ایک مستقل جماعت علیحدہ گنی جاتی ہے۔ بعض مفسرین کلام نے فرمایا کہ اسباط سے مراد خود یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ اسباط انہیں یا تو اس لیے کہتی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی اولاد ایک سبت اور جماعت کی، سبت ایک کو کہتے ہیں، نہیں ایک جماعت کو، ایک سبت اور جماعت تھی، اور یا اس لیے کہ سبت اولاد کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اس واسطے حسنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبتین فرماتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اس لیے انہیں اسباط فرمایا۔ وما اوتی موسیٰ، اور اس پر بھی جو ہے اس سے بھی پر بھی جو دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسے انجیل مراد ہے، یعنی کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائی گئی۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، اور اس پر بھی جو انبیاء علیہ السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے ایک میں بھی فرق تفریق نہیں کرتے، یعنی ہم یہود اور نصارہ کی طرف کسی نبی میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، بلکہ سب ہمارے متقدا اور دین ایمان ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آخری آیات مبارکہ، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور یہ ہمارا دین اسلام ملت ابراہیم اور ہر نبی اور جناب خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اور یہود اور نصارہ جس طریقہ پر ہیں وہ کھلا شرک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے زیادہ تعلق اور قرب ہے۔ انبیاء سب بھائی بھائی ہیں، میں ان کی مختلف ہیں، اور سب کا ایک دین ہے، دین اسلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے دین میں کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا، جو میں نے آپ کی خدمت میں آپ کی۔ میں کہتا ہوں کہ انبیاء کے آپس میں بھائی ہونے اور ماں کے مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء کی اصل ایک ہے، اور وہ وہی الہی ہے، کہ اگر کسی کے سبب سے نبی ہوتا ہے، اور استعدادیں کہ جو بمنزلہ ماؤں کی ہیں مختلف ہیں، اور اس میں اختلاف کی ہی وجہ سے شرائع کے فروع میں اختلاف ہوا ہے،
اور دین کے ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاؤ اور منہیات سے بچو اور خواہش نفسانی کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی ذات، صفت اور احکام اور مبتدا اور معاد کے حوال پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی زبان کی پڑھائی کرتے تھے، یعنی جو اہل کتاب تھے، یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، تورات عبرانی زبان تھی، عبرانی زبان میں تھی اور عبرانی ہی پڑھا کرتے تھے یہودی، عربی میں اس اہل اسلام کے سامنے اس کی تفسیر کرتے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ آمنا باللہ وما انزل الینا۔ اس حدیث کو بخاری سے نے روایت کیا ہے اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ کتابیں برحق ہیں، لیکن ان لوگوں نے رد و بدل کر دیا یہودی عیسائیوں نے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔